لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، نعمان رائے پوری نامی ایک شخص، یہ حضور امین شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ہے، اور اس کی بہت ساری بکواس آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی کلپ کی شکل میں۔ تقریباً 10-12 سال قبل جب حضور امین شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ فقیر کو خلافت و اجازت سے نوازا تھا، اور اس وقت آپ کے نواسے جناب حماد رضا صاحب موجود تھے، یہ نعمان صاحب بھی دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی میں نے لوگوں سے ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی، لیکن ہم نے سوچا شاید مزاج میں بدلاؤ آئے، خیال میں تبدیلی آئے، لیکن بڑی مایوسی ہوئی۔ یہ صاحب کی خرافات، بکواس دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان کی چھوٹی چھوٹی کلپ ہم تک پہنچی، کوئی 21 سیکنڈ کی، 9 سیکنڈ کی، 2 منٹ کی، اس طرح۔ یہ صاحب ہمیشہ جو ہے معمولات اہل سنت و جماعت کو، جو اہل سنت و جماعت کا تشخص ہے اور پہچان ہے، اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح وہابیت کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہ اپنی تقریروں میں کبھی معاذ اللہ نیاز و فاتحہ کو بدعات سیاح کہتے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ حضور اعلیٰ حضرت نے الحجۃ الفائحہ میں اس کو مسنون اور بدعات حسنہ لکھا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ مزارات اولیاء پہ جانا، اولیاء اللہ کا توسل، ان سے استمداد، ان سے استعانت، انہیں دور و نزدیک سے پکارنا، یہ ساری چیزیں معمولات اہل سنت میں ہیں۔ یہ صاحب نے رائے پور میں کئی جگہ فجر کے بعد ہونے والے صلاۃ و سلام کو بند کروا دیا، اور وہی ہیلے بہانے جو وہابی دیوبندی کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو عرص اعلیٰ حضرت جو 7 سالہ ہوا، اس میں جو لوگوں نے شرکت کی، ان لوگوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو اگرچہ اولیاء اللہ کا عرس کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، مزارات پہ حاضری دینا، نیاز و فاتحہ کرنا، نہ یہ ضروریات دین میں ہے، نہ ضروریات اہل سنت و جماعت میں ہے، پھر بھی یہ معمولات اہل سنت میں ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ یہ صاحب بکواس کرتے کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کیا کسی کو اولاد دیں گے، وہ خود کسی کی اولاد ہیں۔ تو اس احمق شخص کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جو کسی کی اولاد ہوتا ہے وہ اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ تم کسی کی اولاد ہو تو جس کی تم اولاد ہو، کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے؟ تمہاری بھی اولادیں ہیں، تو کیا تم کسی کی اولاد نہیں ہو؟ تو اولیاء اللہ ذریعہ ہے، واسطہ ہے، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اہل سنت و جماعت میں رائج ہیں، معمول ہے، پہچان ہے اہل سنت و جماعت کی، لیکن یہ صاحب ان چیزوں کو نکارتے ہوئے ان چیزوں کا رد کرتے ہیں۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ تقریر کے سلسلے میں پونا گیا ہوا تھا، تو وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ یہ صاحب وہاں پر پدھارے، اور پدھارنے کے بعد انہوں نے ایسا علاقہ جو وہابیت زدہ تھا، وہابیہ کی وہاں کثرت تھی، دیابنا کی کثرت تھی، وہاں پر بجائے ان کا رد کرنے کے انہوں نے عالی شان مزارات کا، مزارات پہ ہونے والی حاضری کا، اور وہاں پر پیش ہونے والی چادروں کا جم کے رد کیا، اس طرح کہ لوگوں کو ان کے وہابی ہونے پر شبہ ہوا، اور یہ بیچارے خود اب صفائی دیتے پھرتے ہیں کہ میں وہابی نہیں ہوں، وہابی نہیں ہوں۔ یہ نوبت کیوں آئی کہ آپ کو صفائی دینی پڑ رہی ہے؟ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ تمام اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ ان سے دور رہیں، ان کے بیانات نہ سنیں، اور خود ان کے برادر اکبر ہیں یا اصغر ہیں مجھے نہیں پتہ، داماد سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی سلمان رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جو ماشاءاللہ سرکار امین شریعت کے سچے جانشین ہیں، انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی پیروی کریں، اور اسی طرح ابھی میں نے سنا ہے کہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ تمام علماء اہل سنت کو چاہیے، ائمہ مساجد کو، اور تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اس شخص سے دور رہیں، چونکہ اس کے جو نظریات ہیں، جو اس کے افکارات ہیں، معاذ اللہ نیاز و فاتحہ کو بدعات سیاح کہنا، مزارات کے گنبد کو گرانے کی بات کرنا، یہ تو وہابی فکر ہے، یہ تو وہ فکر ہے جو
حجاز مقدس میں ریاض سے نکلی اور ابن عبد الوہاب نجدی کی، اور وہ فکر عالم میں چھا گئی۔ آج جہاں بھی بر صغیر میں مزارات کو اڑایا جا رہا ہے، یہ وہابی دہشت گرد، یہ لشکر طبلہ اور یہ تمام جو ہے وہابی تنظیمیں جو مزارات کو ٹارگیٹ کر رہی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے۔ یہ کتاب، اس کی تقریر سے کتاب تفویت الایمان کی بو باس آتی ہے۔ اگرچہ اس پر میں فی الحال کوئی سخت حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ علماء اہل سنت و جماعت تک ریکارڈنگ پہنچنی چاہیے، اور تمام علماء اس کے حوالے سے حساس ہوں، اور ہونے کے بعد اس کا کوئی فیصلہ فرمائیں، تاکہ عوام اہل سنت اس کے مکر و فریب سے، اس کے دجل سے بچیں۔ جس طرح کی یہ شخص باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، کہ صلاۃ و سلام کو بند کر دیا جانا چاہیے، نیاز و فاتحہ بدعت سیاح ہے، خواجہ صاحب اولاد نہیں دے سکتے، اور بریلویوں نے ایک مرتبہ یہ کہا اپنی کلپ میں کہ 2013 میں بریلویوں نے لوگوں کی نماز قضا کروا دی عرس اعلیٰ حضرت کے چکر میں، قدس شریف کے چکر میں۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس سے وہابیت کا فائدہ ہے، سنیت کا نقصان ہے۔ تو کم از کم اہل سنت و جماعت اس شخص کو نہ بلائے، اور یہ بزعم خیش اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت قابل ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تو ان چیزوں کو لے کر وہ ہم سے مناظرہ بھی کر سکتا ہے، بحث و مباحثہ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو اس کی عزت تھی وہ اس بنا پر کہ سرکار امین شریعت کا لڑکا ہے، لیکن اپنے بزرگوں کے روش سے کوئی ہٹ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے لائق تعظیم نہیں رہتا ہے۔ ہمارے یہاں تعظیم و تکریم کا جو معیار ہے وہ نسب نہیں ہے، وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اہل سنت و جماعت کا اتباع۔ اور اہل سنت و جماعت کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مزارات اولیاء پہ جانا، نیاز و فاتحہ کرنا، میلاد النبی منانا، اولیاء اللہ کے آراس منانا، یہ ساری چیزیں معمولات اہل سنت میں ہیں۔ اور جب ان پر حملہ ہو رہا تھا تب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل کے انبار لگا کر ان چیزوں کا دین ہونا ثابت کیا ہے۔ اب کوئی ان کا نام لے کر ان چیزوں کو دین سے باہر کرنے کی کوشش کرے گا تو غلامان اعلیٰ حضرت اسے برداشت نہیں کریں گے۔ میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، ممبئی کے سرزمین سے نعمان رائے پوری، اس کے چیلے چاپڑوں کو، اس کے ہم خیال لوگوں کو دعوت مناظرہ دیتا ہوں کہ اس قسم کی بکواس عوام الناس میں کر کے وہ عوام کو گمراہ نہ کریں، اور تمہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ واقعی یہ چیزیں غلط ہے تو ہم سے دو ٹوک بات کر لیں، روبرو مناظرہ کر لیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل اللہ سے، خاصان خدا سے، مقبولان بارگاہ خدا سے محبت کرنے کی، اور اہل سنت و جماعت اور معمولات اہل سنت پہ سخت پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔